ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں بات کرنی ہے حج کی تیاری اور تربیت کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیلز کی جانب جاؤں، جو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور جو ہمیں جوائن کریں گے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد محمود سلفی صاحب، عالم دین ہیں، ہماری ٹرانسمیشنز میں پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. خیریت سے سر آپ؟ ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر. گفتگو ڈیفینیٹلی کریں گے اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد رضوان صاحب جو کہ اسسٹنٹ فارماسسٹ ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں زیارت اور حج ادا کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا سفر کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جن پہ یہ فرض ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور صحت دونوں سے نوازا ہے، ان کو ادائیگی کے لیے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. جانے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی بھی ضروری ہوتی ہے اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جن میں چیدہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنے باقاعدہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے اس بات سے لے کے کہ صحیح پیکج کیا ہے، ٹریول ایجنٹ ہمیں کیا دے رہا ہے، اور ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں. چند ایک چیزیں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے آج سے ہی ہدایت مانگنا شروع کر دیں. ویسے تو ہمیں ہدایت اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب ہم حج کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو ہمیں مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے بچت بھی شروع کر دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ہم جسمانی اور ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے تمام قانونی دستاویزات کو بھی اپنے ساتھ کمپائل رکھیں، اکٹھا رکھیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ٹریول کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اور آج سے ہی حج کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں. اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پہلے حج پہ جا چکے ہیں ان سے گفتگو کی جائے، ان سے سیکھا جائے. اور جس طرح ابھی ہماری آج کے پروگرام میں پوری ایک نشست ہے، اس پہ ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے. ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم آج سے جو ایفرٹ کریں گے، ہم نے 1-2 مہینے بعد جو سفر کرنا ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اشفاق صاحب ابھی ہم جائیں گے بی پر کال پہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان صاحب، اسسٹنٹ فارماسسٹ ہیں اور یہ 2017 کے حج میڈیکل مشن میں سعودی عربیہ میں ڈیوٹی بھی سر انجام دے چکے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں رضوان صاحب؟ خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ وہاں پہ موجود رہے اور کچھ آپ کی ایسی بھی چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ آغاز میں شیئر کیجئے. صحت کے حوالے سے ہیں، پلاننگ کے حوالے سے ہیں، وہاں پہ رہنے کے حوالے سے ہیں، ڈیزیزز کے حوالے سے ہیں، کیور کرنے کے حوالے سے ہیں. کچھ کامن ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لیگ کر دیتے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے بتائیے گا. جی سر، میں عرض کرنا چاہوں گا سر کہ ہم جب یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم سارے مسائل اور ساری انتظامات مکمل کرتے ہیں جی لیکن ہم اپنی صحت کے بارے میں اتنے متوجہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی ہم مناسک حج پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن حاجی کی صحت جو ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے ہمیں. اگر حاجی کی صحت اچھی ہے تو وہ مناسک ادا کر سکتا ہے. تو اس لیے یہاں سے جانے سے پہلے ہمیں اپنی صحت کو مکمل جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد تیاری کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ اپنی چلنے کی جو پریکٹس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رکھیں، ہلکی پھلکی ورزش کا ابھی سے آغاز کر دیں اور زیادہ سے زیادہ تھوڑے تھوڑے چلتے چلتے آپ اپنی واک کو 5 کلومیٹر تک لے جائیں، کیونکہ حج میں چلنا پڑتا ہے. اور اپنا وقت پہ کھانا کھانا سیکھیں. وقت کھانا جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا کھانا سیکھیں، اپنے آپ کو جو کھانے کو مناسب مقدار ہے اس کی عادت پہ لے کے آئیں اور اپنے آپ کو زمین پر بیٹھنے کی جو ہے وہ ایک عادت ڈالنی چاہیے. اچھا رضوان صاحب، سوری ٹو کٹ یو، ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے لیتے ہیں کیونکہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے آپ کو جسمانی طور پہ تیار ہونا
बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि उमर रसीदा बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको फिर हेल्प आउट करने के लिए बाकायदा अपने प्रोसीजर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन एक हेल्दी शख्स, एक नॉर्मल जो अपनी लाइफ गुजार रहा है, अक्सर मैंने देखा है कि जिन्होंने हज पे जाना होता है वो कुछ दिन पहले जॉगिंग शुरू कर देते हैं, वॉक शुरू कर देते हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और अपने खाने पीने के हिसाब से, जैसे आप बता रहे हैं, इन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप वॉक शुरू करें, किस चीज़ से आगाज़ किया जाए? सर सबसे पहले तो आपको मामूली अपनी एक आधे किलोमीटर से स्टार्ट लें, फिर उसको वीकली बेस पे, डेली बेस पे बढ़ाते जाएं। यकदम आप जॉगिंग शुरू कर दें, यकदम आप अपना जो है वो रनिंग शुरू कर दें, तो उससे भी आपके मसल स्ट्रेस होने का खतरा होता है। यानी ग्रेजुअली इंक्रीज करें उसको, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। अच्छा, एक जो कॉमन चीज़ आती है कि आपके जो थाइज है यहाँ पे रैशेस की अक्सर कंप्लेन आती है, इसके लिए कुछ हल हो सकता है? जी सर, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो हज के दिनों में खास तौर पर जो ग्रोइंग रीजन में रैशेस का इशू बनता है जी। और एक्जिला में जिस तरह रैशेस का इशू बनता है, तो उसके लिए आपको वहाँ सफाई का खास ख्याल करना चाहिए। कुछ ऐसे अपने साथ टिश्यूज वगैरह जो बगैर खुशबू के हों वो अपने साथ रखें और उनको वॉश करते रहें। और कुछ ऐसी एंटी फंगल कोई हमारे पास क्रीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, उधर पाकिस्तान हेल्थ मेडिकल मिशन भी आपको फैसिलिटेट करता है, तो आप अपने साथ रखें। और दौरान हज और ख़ास तौर पे हज के 5 दिनों में आप उन ग्रोइंग रीजन में लगाते रहें, एक्जिला में लगाते रहें, तो आपको इन मसाइल से बचा जा सकता है। यानी प्रिकॉशनरी आप मेजर्स अगर ले सकें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा खाने पीने की जो रूटीन है, जैसा आपने बताया कि ज़मीन पे बैठने के हवाले से थोड़ी सी ये भी प्रैक्टिस आपके पास हो जानी चाहिए, जैसा वॉक के हवाले से खाने पीने की रूटीन क्या रखनी चाहिए? खाने पीने के साथ जो ज्यादा मिर्च मसाले वाली और जो ज्यादा आपके वजू को खराब करने वाली चीजें हैं वो आपको उनसे बचना चाहिए। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और मिर्च मसाले और ये मुरव्वन ग़िज़ाएं इनसे इज्तनाब करें और अपने वजू को ज्यादा से ज्यादा कायम रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो मैं समझ पाया, आप हेल्दी फूड के बारे में बात कर रहे हैं। Yes, इनटेक कम हो लेकिन उसका आउटपुट रिजल्ट आपको ज्यादा मिले। जी सर। उसमें क्या चीजें हो सकती हैं? डेट्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकता है, या हल्का फुल्का मीट हो सकता है? जी सर, ऐसे ही ये सही बता रहे हैं आप। इस तरह की हल्की फुल्की चीजें खानी सीखें। और साथ अपने एक चीज में इजाफा करना चाहूंगा आपकी इजाजत से प्लीज, कि वहाँ पे ORS का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। वहाँ पे डिहाइड्रेशन, गर्मी की शिद्दत की वजह से डिहाइड्रेशन होती है और अक्सर हाजी जो है वो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। पानी का जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ये आपने अच्छी बात की, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। अब देखें, चूंकि गर्मी है, आप नेकेड सन के बिल्कुल सामने रहते हैं, इंटरैक्ट आपका रहता है, स्किन आपकी बर्न होती है। इसमें चंद एक चीज़ें मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा। पहले पानी के हवाले से जो फिजी ड्रिंक्स ले लिए जाते हैं, मैंने देखा है बहुत कंप्लेंट्स होती हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ठंडा पानी ले लेती हैं, ठंडे मशरूबात ले लेती हैं, फिर वो मज़ीद एक प्रॉब्लम होती है गले के हवाले से। इन दोनों चीज़ों के बारे में भी बताइएगा। सर, वहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो गले के और सांस के मसाइल हैं, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनको एहतियाती तदाबीर के तौर पर वो चीजें नहीं अवेयरनेस होती है कि वहाँ पे ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, आब ज़मज़म में जिस तरह आपको पता है कि 3 तरह का पानी पड़ा होता है, तो जैसे ही हम मताब से बाहर निकलते हैं तो आप करने के बाद फौरी या ठंडा पानी पी लेते हैं। और इसी तरह फौरन AC में गए, AC से बाहर निकल आए, तो गले की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और पानी नॉर्मल इस्तेमाल करें और ठंडे जूसेस वगैरह जो है मुख्तलिफ बकाला से लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनसे बचा जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पानी की इंटेक रखें। और ORS आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिहाइड्रेशन हो, आप उसका इंतज़ार करें कि आपको ये कंप्लेन हो गई है तो आप उसको यूज़ करें। आप नॉर्मल अपनी रूटीन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर, ऐसे ही है। और आइस की हिफाजत करें सर। आइस का ये देखने आया है कि वहाँ पे रोशनी, ब्राइटनेस ज्यादा होती है किताब में, तो अपने साथ सन ग्लासेस ब्लैक लेके जाएं, क्योंकि उससे कंजक्टिवाइटिस होने का बड़ा खतरा होता है। और अक्सर हाजी हज़रात जो है हमारे आंखों के अमराज के साथ जो है ना वो देखे गए हैं, तो उनको अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए, पानी के छींटे मारते रहना चाहिए, आंखों की सफाई रखनी चाहिए, पसीने वाले हाथ नहीं आंखों तक ले जाने चाहिए, खारिश नहीं आंखों करनी चाहिए। ये आंखों की भी हिफाजत जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। अब अगर आप स्किन की तरफ आ गए हैं, चेहरे की तरफ आ गए हैं, तो फिर स्किन हमारा फेस बड़ा ओपन रहता है, बाजू बड़े ओपन रहते हैं, हमारे अंडर फीट जो जगह हैं, जो नीज के नीचे नीचे ये जगह हैं, इनको फिर किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं? क्या हम सन ब्लॉक लगाएं या कोई पहले से ही प्रिकॉशन इसके बारे में भी हो सकता है?
سر सन ब्लॉक अगर तो आपकी वो खुशबू वाली नहीं है जी और वो एहराम की पाबंदियां करते हुए आप लगा सकते हैं। अगर तो वो खुशबू की है तो फिर आप सन ब्लॉक यूज नहीं करेंगे। जिन लोगों को पहले ही डर्मेटाइटिस के प्रॉब्लम्स हैं वो अपने यहाँ पे पाकिस्तान में तिब्बी अपने डॉक्टर साहब हैं उनसे रहनुमाई लेके जाएं और अपने उलमा कराम से इस बारे में रहनुमाई लें कि आया अगर ये मसाइल हैं तो उनको किस तरह यूज करते हैं। उसके लिए ये तरीका है कि आप अगर एहराम की हालत में नहीं हैं तो सर को ढांप के रखें, अपने जिस्म को एक्सपोज कम से कम होने दें, डायरेक्ट सूरज की शुआएं बात जो है वो कम से कम पड़े, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, छाँव पे जो है वो धूप में चलने का जो है वो कम से कम चलें। इन अपनी जिल्द को डायरेक्ट सन लाइट से जो है ना वो महफूज रखा जाए। अच्छा रिजवान साहब, दो चीज़ें तो मुझे लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने आप को सन से वहाँ से सेफ रख सकें और कम से कम आपका इंटरेक्शन हो। ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, आपको चलना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुमकिन हद तक जो है इनसे काफी हद तक जो स्किन वाला बंदा है वो अगर मुताफ में नहीं लगाएगा तो आप तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाए जहाँ पे रोशनी, जहाँ पे सूरज की शुआ नहीं है। इस तरह कुछ एहतियातें की जा सकती। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन के कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में भी बताइए कि क्या प्रिकॉशन ले सकती हैं। कुछ हमारी माएँ बहनें टैबलेट्स लेके चली जाती हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं। अगर वहाँ पे कोई ऐसी जो अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोसेस है, ऐसे मामलात हों, उसके लिए क्या प्रिकॉशन हो सकता है? सर उसमें गुजारिश ये है कि हमारी माएँ बहनें हज पे जाने से पहले अपने किसी लेडी डॉक्टर से पूरी गाइडलाइन लेके जाएं जी और सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करें। अपने रिश्तेदारों अजीजों की बताई हुई दवाइयाँ जो अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें और उसका यही तरीकाकार है कि आप यहाँ से अब टैबलेट खाना पाकिस्तान से शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो वहाँ पे 60 दिन तक, 40 दिन तक, 50 दिन तक हम जाओ टैबलेट खाते रहें। तो ऐसा कोई भी ऐसा अमल नहीं है कि आप इतनी देर तक एक अयाम में मखसूसा को रोक सकें। तो बेहतर ये है कि जब आप वहाँ पे पहुँच के उम्रा कर लें तो दरमियान में इतना टाइम दें कि आपको दोबारा अगर अयाम मखसूस से गुजर के दोबारा हज के दिन में मसाइल का सामना ना करना पड़े और सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करें और अदवियात का इस्तेमाल करें, लेकिन दरमियान में हज आने से पहले, हज के मखसूस 5 दिन शुरू होने से पहले अपने आप को अयाम मखसूसा से फारिग कर दें। अच्छा दरमियान रिजवान में साहब, 5-7 दिन नहीं भी जाएंगे हज पे कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी एजुकेट कर दें कि जो फ्रीक्वेंटली इस तरह मेडिकल कंडीशन में रहते हैं, जो टैबलेट्स यूज़ कर लेती हैं ख़वातीन, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी बचा जा सकता है अगर इसको ये प्लान कर लिया जाए। मैदे के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन के हवाले से हो सकते हैं, वो भी गाइड कर दीजिए। जी जी, गाइड कीजिए। हार्मोन का इशू हो सकता है सर और इसमें और काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और कोशिश करें कि जो खवातीन हैं जब अपनी हज की एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं तो उसके बाद अपनी फ्लाइट आने तक अपने आप को हमल होने से महफूज किया जा सकता है ताकि हम अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी इबादत को जो है मुतवज्जो हो सके। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका दूसरा एस्पेक्ट भी डिस्कस करना है। मैं चाहूँगा कि आपसे रुख्सत लेने से पहले जितना ज़्यादा सेहत के हवाले से, जिस्मानी तौर पे अपने आप को तैयार करने के हवाले से बात हो सके। अगर किसी को, मर्द है या औरत है, कोई कंप्लेन हो जाती है, हम पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन हजरात के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिस्म में कोई इशू है, स्किन पे कोई इशू आ गया है, कोई फटीक हो गई है, कोई तबीयत ख़राब हो गई है, कैसे रुजू कर सकते हैं मेडिकल सेंटर को और वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है? प्रिकॉशनरी तौर पे कौन सी टैबलेट्स यूज़ की जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं पास? क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन भी लेके जाते हैं। सर एक्चुअली वहाँ पे हमारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेडिकल एक पूरा मिशन जा रहा होता है। 1200 करीब लोग होते हैं जो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे पहुंचे होते हैं और हर सेक्टर के में एक डिस्पेंसरी बनाई गई होती है जी। और एक पाकिस्तान मेन हाउस है सेक्टर 7 में, अजीजिया में। वहाँ पे 20 बेड का हॉस्पिटल बना जनरेट किया हुआ है, एक्सरे, डेंटल, सारी वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। आप करीबी किसी सेंटर में जाकर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। वैसे हर किसी सेक्टर में एक बिल्डिंग की बेस में एक डिस्पेंसरी, डॉक्टर, सारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। वहाँ पे एक मेडिकल मिशन के डायरेक्टर हमारे जो हैं वो आर्मी ऑफिसर, उनकी निगरानी में सारा प्रोग्राम चल रहा होता है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सारा मुकम्मल हो चुका हुआ है और जैसे ही हाजी लोग जाते हैं तो साथ उनको भी किए। और क्या चीजें ले जानी जा सकती हैं, मैक्सिमम आपको वहाँ पे मेडिसिन तो अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप अपने एहतियाती तौर पर पैराडोल, ORS अपने तौर पर पाकिस्तान से लेके जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इतने ज्यादा हाजियों के पास ORS की अगर शॉर्टेज हो तो ORS आप अपना साथ लेके जाएं। पैराडोल है, कुछ इस तरह की और डायरिया के मतलब फ्लैजल वगैरह हैं, कुछ मतलब जो बेसिक मेडिसिन है वो ले जाएं, लेकिन वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ले जानी पड़ेगी। वहाँ पे हमारा मिशन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। माशाल्लाह, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग पहले ही यहाँ पे किसी भी की मर्ज में मुब्तला हैं या डिफरेंट टैबलेट्स खाते हैं, मेडिकेशन करते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के हैं, आर्थराइटिस के, जोड़ों की दर्द के हवाले से,
ان کے لیے کوئی خاص ہدایات آپ دینا چاہیں؟ سر ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ ایک تو اپنے ڈاکٹرز کے سارے نسخہ جات ساتھ لے کے جائیں، جی جو وہ میڈیسن کھا رہے ہیں وہ میڈیسن یہاں سے ہی اپنے ساتھ ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسن ساتھ لے کے جائیں، اور اپنی رپورٹس اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہاں اگر کسی قسم کے ان کیس ایمرجنسی میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو اس کے آپ کے پاس ساری مکمل ہسٹری ہونی چاہیے اور وہ آپ کے پاس ساتھ ضرور ہونے چاہیے، اور اپنی میڈیکیشن وہاں بھی ویسے ہی لیں جیسے یہاں پہ روٹین میں لے رہے ہیں۔ بالکل سر، یہ وہاں پہ بے شک اللہ کی رحمتیں نازل ہیں، اللہ کی ہر طرف سے ہم پہ جو ہے وہ کرم ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی وہاں پہ اپنی شوگر، بلڈ پریشر، دل کی ادویات بالکل بند نہیں کریں، روٹین میں لیں۔ اور ایک جو ضروری بات میں آپ کی اجازت سے بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ حلق اور قصر میں اپنے کراتے ہوئے حاجی لوگ جو ہے نا اپنی اسٹرلائزیشن کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ حلق اور قصر میں احتیاط بہت ضروری ہے، وہاں پہ کسی کے جو ہے نا بلیڈ استعمال شدہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں، اگر کسی نائی کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے بھی کہیں کہ ہمیں اسٹرلائز اور ایک دفعہ یوز ہونے والا بلیڈ استعمال کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ ہائیجین کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ہائیجین کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمد رضوان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی۔ لے جی، جو صحت کے حوالے سے تیاری کر سکتے ہیں اس پہ ہم نے کچھ وقت دیا، اور بڑا میں شکریہ ادا کروں گا مولانا صاحب کا کہ سر آپ نے پیشنس سے سنا، چونکہ یہ بھی ذمہ داری تھی، جسمانی لحاظ سے بھی بتا دیا جائے، روحانی اعتبار سے بھی میں چاہوں گا فرمائیے گا، اور ڈیفینیٹلی اس میں جسم بھی شامل ہے۔ حج کی تربیت کے وہ کون سے ایسے اہم پہلو ہیں جن سے ہر حاجی کو سفر شروع کرنے سے پہلے نالج ہونا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه اما بعد۔ محترم نظامی صاحب، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اساس 5 چیزوں پہ ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ پہلا اس میں نماز ہے، دوسرا اس میں زکوٰۃ ہے، تیسرا اس میں روزہ ہے، چوتھا حج ہے۔ پہلا عقیدے کی بات ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج جو ہے یہ ہمارے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سب سے پہلی ہر حاجی کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے علاوہ پسند نہیں کرتا کسی کو۔ اس میں اہم چیز ہے ہماری عبادات کا دار و مدار جو ہے وہ رزق حلال پہ ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی انسان جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے یا حج یا عمرہ کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رزق کو حلال رکھے۔ اگر خدا نخواستہ رزق حرام ہے، اللہ کسی کو ایسا معاملہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بھی انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتا ہے، میقات پہ پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر انسان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں۔ جب وہ احرام باندھ کے تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو وہ فرشتہ آ کے اسے جواب دیتا ہے۔ اگر تو اس کا رزق حلال ہے تو وہ کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے، تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ رزق درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو وہ فرشتہ جواب میں کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری بھی قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی بھی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سب سے پہلی حج کی تیاری میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہم حج کے لیے جو رزق لے کے جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر کی دعا اللہ بڑے ہی قریب ہو کے قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو پاکیزہ چیزیں کھانا، اور یہی بات اہل ایمان کو فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اہل ایمان پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے،
اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ایک شخص سفر پہ ہے، ایک لمبے سفر پہ، اور وہ ایک مصیبت میں ہے، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ میری فلاں مصیبت، فلاں حاجت۔ تو آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس نے جو کھایا وہ بھی حرام، پیا وہ بھی حرام، جو لباس پہنا وہ بھی حرام۔ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے اگر ہم متمنی ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو تو سب سے پہلی بات ہمیں رزق حلال کی طرف، وہ صحت تندرستی کی باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہ اپنی جگہ، وہ دنیاوی اعتبار سے ان کو معاملہ کرنا یہ بھی ایک بہت اہم ہے اور ضروری ہے۔ روحانی اعتبار سے سب سے پہلی چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے۔ نمبر 2 سر یہ ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری تب ہو سکتی ہے جب ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، ہجرت کے 9ویں سال حج آیا تو آپ خود تشریف نہیں لے گئے، آپ نے سیدنا ابو بکر کو بھیجا، کیونکہ مکہ کے اندر ابھی اس طرح تطہیر نہیں ہوئی تھی، شرک کی صفائی نہیں ہوئی تھی، آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ خود تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1,00,000 لوگ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ممکن ہے آئندہ میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ حج کے طریقوں میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، جب یہ مدینہ منورہ سے نکلے تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جس طرح آپ دیکھیں نا آج ہم کسی میچ کی وہ اعلان کرتے ہیں، اسے کیا لفظ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ میچ کے متعلق جو ڈاکومنٹری نہیں، اچھا نہیں، میچ کے لیے چلے اناؤنس کیا پہلے سے، اناؤنسر اناؤنس کرتا ہے، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ میں آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ لکھوں گا، بیان کروں گا۔ اچھا، اور یہ حج کے متعلق سب سے تفصیلی حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج میں ہے، اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ سے نکل کے حج کرنے کے بعد گھر آنے تک انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔ اچھا، اب کوئی بھی شخص جو حج کرنا چاہتا ہے یا جو شخص حج کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے یا حج کے متعلق کسی بات پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اسے دیکھے گا تو اسے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% باتیں یہاں سے ہی معلوم ہوں گی، جو انہیں آنکھوں دیکھا حال لکھا جی، کہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جو کیا، جو آپ نے فرمایا، وہ سب کچھ اس میں قلم بند کیا۔ اس لیے کسی بھی حاجی کو، چونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہم مختلف مکتبہ فکر میں بکھرے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی بات سناتا ہے، ایسے حالات میں کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا فرقہ نہیں جو نبی کریم کی ذات کے متعلق اختلاف کر سکے۔ یہ تو ممکن ہے ایک کہے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، یا اس کی بات مانوں گا، لیکن کوئی بھی مسلمان وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ رسول اللہ کی بات کو رد نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح مسلم کے اندر کھول کے حضرت جابر کی روایت کو ضرور پڑھے۔ ایک تو بات آپ نے یہ بتا دی، ہاں جی، اور دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ جسمانی اعتبار سے جیسے بات کی، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ ہمیں کیا تیاری کر لینی چاہیے؟ ہاں، اس کے لیے نظامی صاحب حج کے اندر 3 باتوں کی زبردست ممانعت ہے۔ جی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث کہتے ہیں سیکس کے متعلق کوئی بھی سوچ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی معاملہ یہ نہیں کرنا، خاص طور پہ ان دنوں میں۔ ان دنوں اچھا، یعنی ویسے انسان کو سوچ آ جاتی ہے
یا خدا نخواستہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حج کے دوران ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ فلا رفث، دوسرا ولا فسوق، گناہ کوئی بھی ہے چھوٹا یا بڑا اسے نہیں کرنا، ولا جدال، اور لڑائی بھی نہیں کرنی، یعنی کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ حج کی قبولیت کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں، اگر ان شرائط پہ حج کیا جائے گا تو یہ قابل قبول ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ، کیونکہ یہ مختلف ذہن کے مختلف اقوام کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جو شیئرنگ ہوتی ہے مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایک کمرے کے اندر مختلف ذہن ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کلیش ہو جاتے ہیں، جی ہوتے ہیں، بالکل، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اپنے حج کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسے ابھی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ جی، آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں منکرات الاعمال، برے اعمال سے، والاحواء، بری خواہشات سے، یعنی ان چیزوں سے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کیونکہ انسان ایک فطرت ہے۔ زین للناس حب الشہوات، اللہ نے انسان کو مزین کیا ہے خواہش کے ساتھ، اس کی خواہش بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، جی، تو وہاں بری خواہش سے بچنا، بری سوچ سے بچنا۔ اب دیکھیں، اب ہم یہاں ہیں نا، ہم اگر خدا نخواستہ بری سوچ آ جاتی ہے نا، اس پہ ہماری باز پرس نہیں ہے، یعنی جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا یہ نہیں لکھا جائے گا، نہ اس پہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ہم اس سوچ کو سوچ تک محدود رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو وہاں جا کے اپنی سوچ کو بھی غلط کرے گا، یعنی حرم کی حدود میں اپنی سوچ کو بھی غلط کرے گا، وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم خود برائی سے نہیں بچ سکتے، بری سوچ سے نہیں بچ سکتے، اس لیے اس سے اللہ کی پناہ طلب کر کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی سوچوں کو بدلے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو مذہبی تقاضے ہیں اور دوسرا جو ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے، ہمیں ایسی کون سی چیزیں حج کے سفر پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ پیک کرنی چاہیے، اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، جو ہمارے دونوں تقاضوں کو پورا کرتی ہوں، مذہبی تقاضے بھی اور ہماری اپنی جو وہاں پہ ضروریات ہو سکتی ہیں؟ وہ بہترین بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ایک تو حج کے متعلق جو مسنون لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے متعلق ہمیں جو ہے نا لکھا پڑھا بتایا جائے کہ یہ رسول اللہ کے احکام ہیں۔ دوسری بات ہے دعا، حج کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے، ہر موقع پر دعا جو ہے وہ سکھائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ سب سے پہلے تو اپنی حاجات بعد میں سوچیں، رسول اللہ نے کیا کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اس لیے اذکار دعاؤں کی کتابیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جو مسنون ہیں، یعنی جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان دعاؤں کو ضرور رکھنا چاہیے ساتھ، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر ایک آدمی نہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں، تو وہ کچھ بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان سادگی کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، اللہ کو وہی بڑی پسند آ جاتی ہے، دل سے ایسے نکل رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ لفظوں کے طور پہ سامنے آتی ہیں، ہاں جی، وہ فیلنگ اتنی خاص ہوتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی بیچارہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یا اسے بہت زیادہ دعائیں آتی ہوں گی تو تبھی ہیں، تو انسان کسی بھی طریقے سے، تو یہ سب سے اہم چیز ہے حج کے اندر دعا، جو ہر موقع پہ مانگی جاتی ہے۔ ہر انشاءاللہ حج کے طریقے میں ہم عرض کریں گے کہ کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ میں تو چاہوں گا سر آپ پلیز فرما دیجئے، یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا کیا دعائیں مانگی ہیں اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ حج کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو
حج کے 2 حصے ہیں. ویسے تو حج 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ ہے حج مفرد. جی. یہ صرف حج ہوتا ہے. یہ عمومی طور پہ اہل مکہ یا قریب کے لوگ کرتے ہیں. یہ عمرہ نہیں کرتے، سیدھے جو ہے مینا میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد حج کے مناسک ادا کرتے ہیں. یہ اجر کے اعتبار سے سب سے کم تر ہے. دوسرے 2 طریقے ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے. حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھولا نہیں جاتا، احرام کی حالت میں انسان رہتا ہے، پھر حج کے مناسک کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولتا ہے. حج تمتع یہ کہتے ہیں فائدے والا حج. اس کے 2 سٹیپ ہیں. پہلا ہے عمرہ کر کے احرام کو کھول کے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر 8 ذی الحج کو حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے دوبارہ. اب ہمیں کون سا کرنا چاہیے؟ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ سے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام حج قران کی نیت سے باندھا. لیکن جب آ کے آپ نے عمرہ کر لیا نا تو آپ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ جس بات کا مجھے اب پتہ چلا ہے اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. جی. جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں آئے انہیں چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو ختم کر دیں. جی. وہ حج تمتع کی نیت کر لیں. تو 2 لوگ تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابو طلحہ انصاری. یہ دونوں اپنی قربانیاں ساتھ لے کے آئے تھے، اس لیے یہ حج قران پہ ہی پابند رہے. باقی سب کو حکم دیا کہ حج تمتع کی نیت کرو. اب علماء کے نزدیک حج کے 3 طریقوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا امت کو وہ حج تمتع تھا. اگر کوئی حج قران بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. جی. تو حج تمتع کے اندر ہم نے جو عمومی طور پہ ہمارے 100% لوگ ہی حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں، لیکن بعض کو بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا، جو دیکھا وہی کر لیا. تو یہ ہر حاجی کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم حج تمتع کی نیت سے آئے ہیں. اس کے 2 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ہے عمرہ اور اس کے بعد آزاد ہو جانا، پھر حج کے لیے 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھنا. ٹھیک ہے. اب جو عمرہ کرنا ہے بات دعاؤں کی ہو رہی تھی. سب سے پہلے ہماری دعا بیت اللہ کو دیکھتے ہی شروع ہو جاتی ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ بیت اللہ کو دیکھتے پہلی دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے، حالانکہ وہاں سب قبول ہوتی ہیں. یہ ایک لوگوں میں معروف بات ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو عمرے کے لیے ہم طواف کرتے ہیں پہلا، اسے طواف قدوم کہتے ہیں. جی. یہ جو ہے نا اس میں ہم نے کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے. اس سے عمومی طور پہ لوگ احرام باندھتے ہیں تو اپنا کندھا ہمیشہ ننگا رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. احرام باندھنا ہے جس طرح تہمت باندھتے ہیں، باندھ کے اوپر چادر رکھ کے بکل کی طرح، جس طرح سردیوں میں ہم چادر اوپر لیتے ہیں اس طرح لینی ہے. یہاں پہ پہنچ کے طواف قدوم کے لیے جب ہم نے بیت اللہ میں داخل ہونا ہے اس وقت اپنے کندھے کو ننگا کرنا ہے. دائیں کندھے کو نیچے سے چادر لا کے اس طرح کر لینا. اب وہاں پہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. ان میں ایک کونے پہ حجر اسود نصب ہے، چاندی کا خول بنا ہوا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں. یہ وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو چومتا ہے حق کے ساتھ قیامت کے دن یہ اس کے لیے باعث شفاعت ہوگا. تو اس کو چومنے کے 4 طریقے ہیں. ہونٹوں کے ساتھ چومنا، ہاتھ لگانا، ہاتھ سے چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا، یا اشارہ کرنا. اچھا یہ بھی ہے، اشارے سے بھی ہو سکتا ہے. اشارہ کرنا. جب پہلے 3 ہیں ان میں ہونٹوں سے چومنا، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا، لیکن جب اشارہ کرنا ہے پھر چومنا نہیں ہے ہاتھ کو. اچھا. پھر صرف اشارہ کرنا ہے. اسے استلام کہتے ہیں. یہ استلام کر کے وہاں سے شروع ہو جانا ہے. اور ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے وہ ہے بہترین کلمے. آپ نے فرمایا ان سے بہتر اللہ نے کلمے بنائے کوئی نہیں. وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر.
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھتے ہوئے یہ پہلے 3 چکر جو ہیں یہ رمل، جس طرح آپ نے جاگنگ کی بات کی تھی اس طرح تھوڑا سا اچھل کے جی اور اپنے کندھوں کو تھوڑا سا اکڑا کے چلنا ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو کفار اس وقت مکے میں تھے، تو انہوں نے طنز کیا آپ کو، کہا مسلمانوں کو مدینے کے بخار نے ان کے کندھوں کو جھکا دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کرو اور اکڑ کے چلو، حالانکہ ویسے اکڑ کے چلنا منع ہے، جی تو کہا اکڑ کے چلو، یعنی اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا، جب طواف قدوم کرنا ہے اس وقت کندھے کو ننگا کرنا ہے اور 3 چکر اچھل کے ذرا اکڑ کے لگانے ہیں۔ جی جب انسان چلتے ہوئے چوتھے کونے پہ آئے گا، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، رکن کہتے ہیں کونے کو، یمانی جو یمن کی طرف ہے، اگر اس کو ہاتھ لگ جائے، دایاں ہاتھ لگانا ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو ہم کرتے بھی رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وقت کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 2 منٹ ہے سر میرے پاس اور مجھے بریک پہ جانا، میں چاہوں گا اس کا خلاصہ کر دیجئے، جو جا رہے ہیں کس چیز کی تیاری کر لیں، تربیت کیا لے لیں، اور پھر وہاں پہ جا کے جو معاملہ جیسے آپ نے سمجھائیں۔ 2 منٹ ہے آپ کے پاس سر، پلیز فرمائیے گا۔ جی سر، تیاری تو یہی ہے کہ کسی مستند آدمی سے اس کی تربیت لیں۔ یہ ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ایسے شخص سے تربیت لی جائے اور اس سے یہ وعدہ لیا جائے کہ آپ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں بتانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ جانے والوں کے لیے وہ بہت بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں تھینک یو آپ کا ادا کروں گا مولانا اسد محمود سلفی صاحب المدینہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، لیکن آپ نے بھی جانا نہیں ہے، اس پروگرام کے بعد بھی ہماری کچھ کمٹمنٹ ہیں آپ سے، وہ بھی ہم پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ لیں جی، پروگرام جاری، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔